اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ وعنہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ثم اقبل علینا بوجہی فوعظنا موعظۃ بلیغۃ ذرفت منها العیون وجلت منها القلوب فقال رجل یا رسول اللہ کان هذه موعظۃ مودع فأوصینا فقال اوصیکم بتقوی اللہ والسمع وطاعتی وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعد فيسرع اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثة الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ رواہ احمد و ابو داود والترمذی و ابن ماجہ الا انہما لم یذکر الصلاۃ۔ روایت ہے حضرت عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں ایک دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر چہرہ مبارک ہماری طرف کیا اور نہایت ہی بلیغ واعظ فرمایا جس سے اشک رواں ہو گئے، دل ڈر گئے۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید یہ الوداعی واعظ ہے، لہٰذا کچھ وصیت فرما دیں۔ حضور نے فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈرنے، سلطان کی سننے، فرما برداری کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ حبشی غلام ہی ہو، کیونکہ میرے بعد تم میں سے جو جیے گا وہ بڑا اختلاف دیکھے گا، لہٰذا تم میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوط پکڑو، اسے دانت سے مضبوط پکڑ لو، نئی باتوں سے دور رہو، ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی۔ اسے احمد، ابو داود و ترمذی و ابن ماجہ نے روایت کیا، لیکن ان دونوں نے نماز کا واقعہ ذکر نہ کیا۔ میرے دوستو، اس درس پاک میں سے کچھ حصہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کے اندر سے ایک بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ فرمایا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بلیغ واعظ فرمایا۔ بلیغ سے مراد یہ ہے کہ الفاظ مختصر لیکن جامع ہوں، جو گفتگو فرمائی جائے وہ مختصر ہو لیکن جامع ہو، اور وہ بہت پر اثر ہو۔ یعنی بلیغ سے مراد ہے کہ ایسا واعظ جو کانوں سے گزر کر دل تک پہنچ جائے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا انداز بلاغت ہے کہ جب آپ کچھ فرماتے ہیں تو وہ صحابہ کرام کے صرف کانوں تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کی تاثیر وہ الفاظ دل تک پہنچ جاتے ہیں، اور پھر جب دل تک پہنچتے ہیں میرے دوستو تو ایسے ہی واعظ کو کہا جاتا ہے بلیغ واعظ۔ یعنی ایسی بلاغت ہے اس کے اندر کہ وہ کانوں سے گزر کر دل تک پہنچتا ہے اور اس کی تاثیر ظاہر ہوتی ہے۔ پر اثر قسم کے واعظ کو بلیغ واعظ کہتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسرے پھر اس کا اثر جو پچھلی مرتبہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس سے دل ڈر گئے اور اشک رواں ہو گئے۔ تو یاد رکھیں کہ رونا
یہ بہت بڑی نعمت اور سعادت ہے۔ اور جب دل ڈرتا ہے یا دل کو کوئی راحت یا تکلیف یا ڈر یا خوف پہنچتا ہے تو اس کے رد عمل کے طور پر یا بسا اوقات کوئی خوشی بھی پہنچتی ہے تو اس کے اثر کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ ایسا واعظ فرمایا، اور وہ واعظ میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ ذکر کر دیا تھا، اور آج بھی میں نے جب اس کا ترجمہ کیا ہے تو اس میں وہ واعظ آپ کو بتا دیا ہے۔ اس واعظ میں کچھ نکتے رہ گئے تھے، اس کے بارے میں آج ہمیں سمجھنا ہے کہ حدیث پاک میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ واقعہ آیا ہے، اس میں کچھ باتیں آپ نے سمجھ لی تھی، کچھ آج سمجھیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں فرمائی ہیں اس سے مراد دراصل کیا چیز ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ فرمایا آج کے درس کی سب سے پہلی بات جو رہ گئی تھی، ان میں سب سے پہلی بات فرمایا، تم میں میرے بعد جو جیے گا وہ بڑا اختلاف دیکھے گا۔ اس اختلاف سے مراد بعض لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جو صحابہ کرام کا نزاع ہے، آپس میں جو ان کا اختلاف ہے، شاید اس سے وہ مراد ہے۔ بہت لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو صحابہ کرام میں مسائل کا اختلاف ہوا، اور وہی اختلاف جو مسائل کا ہے وہ بعد میں ائمہ کرام یعنی فقہائے کرام جو ہیں، جو ائمہ فقہا ہیں ہمارے چار، یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام احمد، امام مالک اور امام شافعی رضوان اللہ علیہم اجمعین اختلاف تھا۔ یعنی جن صحابہ کی شاگردی جن ائمہ نے کی یا جن صحابہ کی روایتیں ان تک پہنچی اور انہوں نے اپنے مسائل کو اس سے اخذ کیا، تو اس کی وجہ سے وہی اختلاف جو صحابہ کرام میں تھا وہی منظم ہو کر ان ائمہ میں آ گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا، اچھا پہلے یہ واضح کر دوں کہ یہاں پر جو فرمایا گیا نہ تو اس سے صحابہ کرام کی آپس کی جو جنگیں ہیں وہ مراد ہیں، نہ یہ جو شرعی اختلاف ہے، فقہی اختلاف ہے یہ مراد ہے، ایسا کچھ بھی مراد اس سے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسا کچھ بھی اس سے مراد نہیں ہے میرے دوستو۔ اس سے دراصل جو چیز مراد ہے کہ میرے بعد جو جیے گا وہ بڑا اختلاف دیکھے گا، اس اختلاف سے مراد کچھ اور ہے، ورنہ فقہی اختلاف جو چاروں ائمہ میں ہے وہ امت کے لیے باعث رحمت ہے۔ ہم اس کے باوجود دیکھیں رحمت کیسے ہے کہ تمام تر وہ سنتیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی وہ کسی نہ کسی طرح امت کے عمل میں آ گئی، تو یہ کتنی بڑی بات ہوئی میرے دوستوں۔ پھر دوسرے یہ دیکھیں کہ وہ اختلاف اگر موجود ہے تو کیا وہ اختلاف کبھی مخالفت میں تبدیل ہوا؟ نہیں۔ یعنی مخالفت کیا ہے؟ اللہ واسطے کا بیر، جسے کہتے ہیں نا آپ دیسی زبان میں سے، آپ کی عرف عام میں اللہ واسطے کا بیر، یعنی کسی شخص سے اگر کسی مسئلے میں کوئی اختلاف ہو جائے دنیاوی لوگوں کا تو وہ آپس میں اللہ واسطے کا بیر رکھتے ہیں، اور پھر وہ لوگ ایک دوسرے کی اچھی چیزوں کو بھی برا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج بعض ناسمجھ اور بے عقل لوگ یہی سمجھتے ہیں جیسے دنیا داروں کے آپس میں اختلاف ہوتا ہے، شاید کوئی اس قسم کا اختلاف تھا ائمہ فقہا کا۔ نہیں میرے دوستو، ایسا نہیں تھا۔ اگر آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں تو یہ بتائیے کہ ان ائمہ فقہا کی آپس میں کتنی مرتبہ لڑائیاں ہوئی ہیں، کتنی مرتبہ نعوذ باللہ دست درازیاں ہوئی ہیں۔ آپ لوگ چونکہ خود ایسے ہوتے ہیں تو وہ اوپر والوں کو بھی آپ ایسا ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ اس وقت کے لوگ کثرت کے ساتھ نفس امارہ رکھنے والے ہیں، اور وہ لوگ نفوس قدسیہ کے مالک ہیں، نفوس مطمئنہ رکھنے والے ہیں۔ جن کے نفوس مطمئنہ ہوں، جن کے نفوس قدسیہ ہوں، وہ کبھی دست درازیاں نہیں کیا کرتے آپس میں، نہ ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں، نہ اللہ واسطے کا بیر ہوتا ہے،
ٹھیک ہے نا؟ تو آج کے اختلاف یعنی مخالفت کو جو لیبر میں بھی آپس میں پائی جاتی ہے، جو دفتروں میں بھی آپس میں پائی جاتی ہے، جو نفس پرست علماء میں بھی پائی جاتی ہے، جن کے نفس ابھی ڈھلے نہ ہوں، جن کے نفس ابھی مٹے نہ ہوں، وہ علماء اگرچہ دنیاوی فیلڈ کے ہوں، وہ اگرچہ دینی فیلڈ کے ہوں، ان میں بھی پائی جاتی ہے سراسر مخالفت ایک دوسرے پر فتوے۔ تو یہ جو ائمہ فقہا کا اختلاف ہے، ایسی کوئی بھی چیز اس کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ کلی طور پر میں یہ آپ کو سمجھا دوں کہ ان میں ان کے نفوس کا کوئی کردار نہیں ہے، یعنی جس کو آپ نفس کی علت کہیں، کیونکہ ہیں ہی نفوس قدسیہ کے مالک، تو امارگی والی بات اس کے اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ تو وہ اختلاف کیا ہے کہ جن کو صحابہ کرام میں سے جن کی شاگردی ملی، انہوں نے مسائل کو اسی طرح اخذ کیا، دوسروں نے ایک اور گروہ کی پیروی کی، انہوں نے اس طرح اخذ کیا۔ یہاں پر کوئی سوال یہ بھی کر سکتا ہے کہ پھر آپ فیصلہ کیسے کریں گے کہ نعوذ باللہ چاروں میں سے ہدایت پر کون ہے اور گمراہی پر کون ہے؟ میں نے کہا اگر حدیث آپ نے پڑھی ہوتی، سنی ہوتی اور اس پر غور کیا ہوتا تو واضح ہو جاتا کہ ایسے فقہا جو اختلاف ہے ان چاروں ائمہ میں، ان میں سے کوئی بھی غلط نہیں ہے، سارے ٹھیک ہیں، کوئی گمراہ نہیں ہے، سارے ہی ہدایت پر ہیں۔ استدلال میرا کس حدیث سے ہے؟ میرا اس حدیث سے ہے، فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کن نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ اب دیکھیے چاروں ائمہ نے صرف صحابہ ہی کی پیروی کی ہے، صحابہ کے علاوہ تو کسی کی پیروی نہیں کی۔ جب انہوں نے صحابہ ہی کی پیروی کی تو پھر جس کی بھی پیروی کریں گے ہدایت پائیں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں صحابہ کی پیروی کر کے یہ ہدایت پانے والے ہمارے لیے ہدایت کا مرکز بن گئے، آج ہم ان کی پیروی کر کے ہدایت پا رہے ہیں، کیونکہ یہ صحابہ کے پیروں ہیں، یہ صحابہ کے شاگرد ہیں، یہ صحابہ کرام میں سے کسی نہ کسی کے مرید ہیں، ان سے مسائل کو اخذ کرنے والے ہیں۔ تو جو صحابہ کے چاہنے والے ہیں، ان کے خاص شاگرد ہیں، ان میں سے کس کو کہو گے بھی گمراہ ہے؟ جب حدیث موجود ہے کہ جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے، تو پتہ لگا اس حدیث کی روشنی میں پتہ لگا اگرچہ امام اعظم ابو حنیفہ ہوں وہ بھی ہدایت پر، ان کی پیروی کرنے والے بھی ہدایت پر، حضرت امام شافعی ہوں وہ بھی ہدایت پر، ان کی پیروی کرنے والے بھی ہدایت پر، حضرت امام مالک ہوں وہ بھی ہدایت پر، ان کی پیروی کرنے والے بھی ہدایت پر، حضرت امام احمد بن حنبل ہوں وہ بھی ہدایت پر، ان کی پیروی کرنے والے بھی ہدایت پر۔ اللہ اکبر! تو ان میں سے کوئی بھی گمراہی پر نہیں، سب ہدایت پر ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم پیروی کرتے ہیں، ہم حنفی ہیں، الحمدللہ ہم حنفی ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کی، کہ مسائل کی تقلید ہم کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہم دیگر تینوں ائمہ کو بھی ہدایت پر جانتے ہیں۔ اللہ اکبر! تو اس سے مراد یہ والا اختلاف نہیں ہے جو فقہا کا ہے، اس سے مراد وہ بھی اختلاف نہیں ہے کہ جو صحابہ کرام کا آپس میں کوئی نزاع ہوا ہے، وہ اختلاف بھی اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کون سا اختلاف ہے؟ اگر پچھلی احادیث کی روشنی کے اندر اس حدیث کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا یہ وہ اختلاف ہے جو عقائد کا اختلاف ہوگا۔ اگر آپ دیکھیں اسلامی جو عقائد ہیں، چاروں ائمہ مسائل مختلف بیان کرتے ہیں، لیکن عقیدہ سب کا ایک ہی ہے۔ عقیدہ توحید بھی چاروں کا ایک، عقیدہ رسالت بھی ایک، اور صحابہ کرام جتنے بھی ہیں جو عقائد متعلقہ توحید، رسالت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات، کتابوں، رسولوں، جتنے بھی، اور جناب تقدیر، موت کے بعد کی زندگی، قیامت کے دن اٹھنا، دن قیامت، یہ جتنا کچھ بھی ہے
اس پر سارے صحابہ اکٹھے ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آئمہ فقہا اکٹھے ہیں، کوئی اختلاف اس میں نہیں ہے۔ اسی طرح سے تابعین، تبع تابعین ان عقائد پر اکٹھے ہیں، بنیادی عقائد میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اس سے مراد مسائل کا اختلاف نہیں بلکہ اعتقاد کا اختلاف ہے، یعنی نئے نئے عقیدے پیدا ہو جائیں گے، کوئی عقیدہ صحیح رکھنے والا ہوگا، غلط عقیدے رکھنے والوں میں کوئی کچھ کرے گا، کوئی کچھ کرے گا، کسی کا عقیدہ کوئی ہوگا، کسی کا کوئی ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ نے فرمایا میرے بعد جو تم میں جیے گا بڑا اختلاف دیکھے گا، اس سے مراد مسائل کا اختلاف نہیں بلکہ فرمایا گویا کہ میرے بعد جو جیے گا وہ قدریہ کو دیکھے گا، میرے بعد جو جیے گا وہ جبریہ کو دیکھے گا، میرے بعد جو جیے گا وہ منکرین حدیث کو دیکھے گا، میرے بعد جو جیے گا میرے بارے میں جو عقیدہ ہوگا وہ غلط رکھنے والا ہوگا، اکثریت۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ وہ اختلاف کون سا ہے؟ وہ اختلاف ہے ایمانی اور اعتقادی۔ تو ہم دیکھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کے بعد جوں جوں زمانے آتے گئے اختلافات بڑھتے گئے، اور وہ اختلافات ایمان کی باتوں میں بڑھے، عقیدے کی باتوں میں بڑھے۔ اعمال کے اختلاف اس سے مراد نہیں ہے، عقیدے کے اختلاف ہے۔ آج اگر آپ دیکھیں وہ لوگ بھی ملیں گے قدریہ، تقدیر کا انکار کرنے والے، آج دیکھیں تو وہ بھی ملیں گے جبریہ، جو نعوذ باللہ جبر رکھتے ہیں کہ اللہ نے سارا کچھ لکھ دیا ہے، ہم تو ہیں ہی اس کے لکھے کے پابند، لہٰذا جب ہمارا بس ہی کوئی نہیں، تو وہ اس قسم کا عقیدہ رکھنے والے، وہ قدریہ تقدیر کا انکار کرنے والے، یہ حد سے زیادہ جبر رکھنے والے، تو اس کو جبریہ کہتے ہیں۔ یہ میں نے ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کو تقریباً 2-2.5 سال پہلے بیان کر رکھی ہیں، آپ میں سے بہت ساروں کو یاد ہوگی۔ اس کے ساتھ پھر وہ جو آج کل بیان ہو رہے ہیں منکرین حدیث، کون بلا یاد ہے منکرین حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث پاک کا انکار کرنے والے لوگ اور یہ عقیدہ رکھنے والے ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ عقیدہ وہ اختلاف ہے جس کا یہاں پر ذکر ہوا ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ ساری گفتگو کا محاصل کیا ہے کہ یہ اعتقادی اختلاف کے بارے میں ہے، عملی اختلاف کے بارے میں نہیں ہے۔ ایک نقطہ آپ کو بیان کر دیا، اب آگے چلیے۔ فرمایا کہ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، فرمایا کہ لہٰذا تم میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کو مضبوط پکڑو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ جو عقیدہ میرے بارے میں میرے خلفاء راشدین کا ہو وہی عقیدہ تم رکھو۔ جو عقیدہ صحابہ کرام یا خلفاء الراشدین بالخصوص ان کا ہو، توحید کے معاملات میں وہی عقیدہ، رسالت کے معاملات میں وہی عقیدہ، تمام تر معاملات میں انہی کی پیروی تم نے کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب مسائل میں بھی انہی کی پیروی، اور یعنی اعمال میں بھی پیروی، اور جناب اعتقاد میں بھی، لیکن یہاں جو فرمایا گیا بالخصوص اعتقادات وہی رکھو جو میرے مہدی جو لوگ ہیں یعنی میرے خلفائے راشدین ہیں ان کے والا اعتقاد رکھو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ان کے جو ہے یعنی ان کی یعنی کہ سنت کو لازم پکڑ لو، مضبوط پکڑ لو، اور پھر ارشاد فرمایا اسے دانت سے مضبوط پکڑ لو۔ دانت سے، اس سے مراد کیا ہے؟ انسان کو کسی چیز کے ضائع ہونے کا ڈر ہونا۔ آپ نے دیکھا کبھی آندھی کے اندر کوئی قیمتی کپڑا اڑنے لگے تو آپ اسے ہاتھوں سے قابو کریں، ہاتھوں سے بھی قابو نہ ہو رہا تو ساتھ اسے دانتوں سے بھی پکڑ لیں کہ اس آندھی میں، اس طوفان میں یہ میری قیمتی چیز، یہ کپڑا یا کوئی بھی قیمتی چیز ہے، یہ کہیں اڑ کر مجھ سے ضائع نہ ہو جائے۔ تو جب بعد میں جینے والے اختلاف دیکھیں تو سمجھ لینا کہ بدعقیدگی کی اندھیری، اس کی آندھی، اس کا طوفان چھڑ چکا ہے، وہ چل چکا ہے، اور اس اندھیری کے اندر عقیدے کا جانا،
لازم ہو گیا ہے۔ لہٰذا وہ جو خلفائے راشدین نے ہمیں عقائد دیے ہیں اس کو ہاتھوں سے اور دانت سے پکڑنے سے مراد یہ ہے کسی صورت بھی اسے ضائع نہ ہونے دینا، کسی صورت بھی اسے ضائع نہ ہونے نا، اس طرح اسے قابو کر لینا جیسے آندھی کے اندر تم کسی چیز کو ہاتھوں سے بھی پکڑ لیتے ہو، ساتھ دانتوں سے بھی پکڑ لیتے ہو، میری یہ چیز کسی طرح چلی نہ جائے۔ ہوا کی زور آزمائی ہوتی ہے، یا بسا اوقات اگر طوفان نہ ہو، کوئی مخالف کسی چیز کو کھینچ رہا ہو تو ہاتھوں کے ساتھ دانتوں کا پکڑنا اس بات کی دلیل ہے آپ اس چیز کو ہر قیمت پر بچانا چاہتے ہیں۔ تو بالکل اس طرح سے اپنے عقیدے کو آپ نے بچانا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح سے میرے دوستو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا زیادہ یعنی کہ جو ہے وہ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا زیادہ جو تلقین فرمائی ہے اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خلفائے راشدین کی پیروی کتنی لازم ہے، اور ہم الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں، کیونکہ 4 خلفاء یہ اہل سنت کی نشانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہاں پر تھوڑی سی بات جو ہے وہ میں ساتھ کر جاؤں، پہلے بھی میں نے کی ہے لیکن کیونکہ موضوع یہی ہے تو یاد رکھیں کہ 4 خلفاء راشدین مشہور ہیں ہمارے ہاں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ خلفائے کرام کی جو تعداد ہے خلفائے راشدین کی وہ تعداد 4 نہیں ہے بلکہ 5 ہے، 4 نہیں ہے۔ 4 عام طور پر مشہور ہے، تقریروں میں، خطابت میں، عمومی طور پہ جب نعرہ لگاتے ہیں تو پھر بھی 4 کا ہی جو ہے آپ لوگ نعرہ لگاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں خلافت راشدہ جس کی مدت 30 سال ہے وہ 5 خلفاء پر مشتمل ہے۔ 4 خلفاء کرام کو تو آپ جانتے ہیں، نام دہرا دیتا ہوں، چلیں آپ دہرائیں۔ پہلے خلیفہ، دوسرے، تیسرے، چوتھے اور 5ویں حضرت امام حسن مجتبی، شہزادے مولا علی کے اور برادر اکبر بڑے بھائی امام حسین کے، ان کی خلافت پاک 6 ماہ اور 12 دن، کتنی؟ 6 ماہ اور 12 دن، یہ ملا کر پھر 5 خلافتیں ہوئیں، تو یہ جو خلافت راشدہ ہے یہ 5 خلفاء پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے نا، 5 خلفاء پر۔ اور وہ جو حدیث پاک ہے جس میں فرمایا گیا کہ خلافت راشدہ 30 سال کی ہوگی، تو وہ حساب یہ 6 ماہ اور 12 دن امام حسن کے ملا کر پھر پورے ہوتے ہیں، ورنہ مدت کم رہ جاتی ہے، پوری نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے، تو پتہ چلا 5ویں خلیفہ ہے، بولو سبحان اللہ۔ تو 5ویں خلیفہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اب خلفاء ہوئے 5، لہٰذا میلاد میں جلسوں میں سنی جب بھی نعرہ لگائیں، آپ لوگ جب بھی نعرہ لگائیں تو اگر جو ہے نعرہ آپ لگا رہے ہیں کہ جو ہے نعرہ تحقیق حق 4 یار، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جب لگائیں نا نعرہ خلافت تو پھر کیا کہیں گے؟ حق 5 خلفاء یا حق 5 خلیفہ، خلفاء کہنا چاہیے کیونکہ جمع کا صیغہ ہے، حق 5 خلفاء۔ اب جو لگائیں گے ہو سکتا ہے باقی لوگ ان کو دیکھنے لگ جائیں، لیکن درست نعرہ انہی کا ہوگا جو خلافت کا نعرہ 5 کا لگائیں گے۔ جب نعرہ تحقیق لگائیں بھئی حضور کے 4 یار پیارے کون سے ہیں تو پھر 4 کا نعرہ لگا لیں، نعرہ تحقیق اب بھی لگائیں، نعرہ تحقیق حق 4 یار، اور نعرہ خلافت حق 5 خلفاء، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح سے یہ نعرہ لگایا کریں۔ تو یہاں اس ضمن میں نے بتا دیا کہ خلفائے جو حضور کے خلفائے راشدین ہیں وہ 4 نہیں بلکہ 5 ہیں، اور انہی کی سنت کو ہمیں لازم پکڑنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب چلیے جناب اس سے آگے چلیے، بڑی اہم بات جس پہ اس دور میں بڑی لے دے ہوتی ہے، بڑی بحثیں چھڑتی ہیں، بڑے معاملات ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیں حدیث پاک انسان کو راہ راست دکھا دیتی ہے بلکہ اس پر چلا دیتی ہے، اصل بات کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَةِ الْأُمُورِ فَإِنَّ
कुल्ला मुहदसतिन बिदअतुन व कुल्लु बिदअतिन दलालाह। ये आखिरी कलिमात हैं इस हदीस के और बड़े जामे हैं और इनको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फरमाया हर नई चीज़ बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है। अल्लाह अकबर। अब ये याद रखिए कि यहाँ पर लफ्ज़ कौन सा आया? बिदअत। मरकज़ी लफ्ज़ क्या है? बिदअत। अब हमें ये देखना है बिदअत से मुराद क्या है। यहाँ जो बिदअत फरमाया इससे मुराद क्या है हमें देखना ये है कि फरमाया गया कि कुल्लु बिदअतिन दलाला, यानी सारी बिदअतें गुमराही हैं। इससे मुराद क्या है? तो इससे मुराद ये कि हदीस के साबिका मजमून को आप जहन में रखें। वहाँ पर अकायद का बयान हुआ है, ये बात उसी से जुड़ी हुई है। लिहाजा यहाँ पर जिस बिदअत का जिक्र किया गया है वो बिदअत नए अकीदे को कहते हैं। ठीक है, नया अकीदा यानी कुल्लु बिदअतिन दलाला, यानी नए अकीदे जो सहाबा से ना मिले हों, जो मैंने ना दिए हों, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना दिए हों। फरमाया कि वो सारे बिदअत हैं और वो गुमराही हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखना है कि बिदअत की इक़साम कितनी है। याद रखें बिदअत की दो किस्में हैं। कितनी? दो किस्में। एक है बिदअते एतकादी और दूसरी है बिदअते अमली। बिदअते एतकादी उसे कहते हैं कि जो इंसान सहाबा वाले अकीदों को छोड़कर नए अकीदे अपनाने लग जाए। मिसाल उसकी क्या है कि सहाबे किराम अलैहिमुर रिदवान ने तौहीद से मुताल्लिक फरमाया हो कि अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात मकान और ज़मान से पाक है और हम जो है वो अल्लाह तबारक व ताला की नाउज़ुबिल्लाह हदें कायम करने। तो अब इसको कहेंगे नया अकीदा। ये एक मिसाल आपके सामने बयान की है। तो ये क्या हुई? बिदअत। और बिदअत में से कौन सी किस्म? बिदअते एतकादी। इस किस्म की जो बिदअतें हैं वो हर बिदअत गुमराही है। हर बिदअत गुमराही है, यानी कोई भी नया अकीदा इस्लामी अकायद से हटकर, अगरचे वो हदीस का इनकार हो, अगरचे वो तौहीद से इनहिराफ हो, अगरचे वो तकदीर का इनकार के साथ हदीस का इनकार हो, अगरचे वो जबरिया हो यानी तकदीर को जबर मानना, कुछ भी हो, ये हैं सारी बिदआते एतकादिया। ठीक है, यानी वो बिदआतें जो ईमान से ताल्लुक रखती हैं उसको कहते हैं बिदअते एतकादी। अकीदे से मुतालिक जो बिदअत होगी उसे कहेंगे बिदअते एतकादी। और वो हर बिदअत गुमराही है। हर बिदअत गुमराही है। अब दूसरी किस्म बिदअत की वो है बिदअते अमली, यानी इंसान बदअमल हो जाए। वो अच्छी जो चीज़ें हैं यानी जो यानी कि इस्लामी मामलात के अंदर हैं, हुजूर की सुन्नतें हैं, उन सुन्नत को कोई चीज़ ऐसी हो जो इख्तियार कर ले, जो सुन्नत को छोड़कर इख्तियार की जाए, उसे भी बिदअत सिया कहते हैं। लेकिन वो बिदअत कौन सी होगी? बिदअत अमली। ठीक है, अब जो अमली बिदअतें होती हैं उसके अंदर कई किस्म की बिदअतें होती हैं। मिसाल के तौर पर एक बिदअत वो जो सुन्नत के मुकाबले पर कायम की जाए, यानी हुजूर की सुन्नत कुछ थी। अब एक चीज़ आप ले लें, हुजूर की सुन्नत है टखनों से शलवार को ऊंचा रखना। बोलो क्या है? हुजूर की सुन्नत है। अब टखनों को खुला रखना ये हुजूर की सुन्नत है। और कोई बंदा मुस्तकिल सुन्नत को छोड़कर अपनी शलवार तहबंद को, आजार को कहाँ रखे? टखनों से नीचे। तो अब ये कौन सा अमल हुआ? जिसने सुन्नत को ख़त्म कर दिया और उसकी जगह ले ली। तो लिहाजा ये बदअमली अगर वो मुस्तकिल कर दे और वो मुआशरे में काफ़ी सारे लोगों में राइज हो जाए तो अब ये तरीक़ेकार बिदअत कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? बिदअत। और चूंकि ये तरीक़ेकार दाफ़ा सुन्नत है, यानी सुन्नत को दूर कर दिया, तो अब ये बिदअत सिया है। लेकिन मैं कौन सी किस्म बयान कर रहा हूँ? अमली बिदअत।
ٹھیک ہے، تو لہٰذا اب اس کو سمجھ لیں کہ جو عملی بدعت ہے وہ 3 قسم کی ہوتی ہے۔ وہ نیا کام جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایجاد کیا جائے وہ بھی بدعت عملی ہے۔ اس کے بعد میں جو کام نمبر 2 خلاف سنت ہو اور دافع سنت ہو، یعنی سنت کے خلاف اور سنت کو دور کر دے، دوسرا کام وہ، ٹھیک ہے۔ تیسرا کام وہ برے عقائد جو پیدا ہوئی ہے، میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ اب یہ جو 2 کام ہیں، اس کے اندر جو سنت کو دور کرنے والا دافع سنت ہے، سنت کے خلاف ہے، وہ کام بدعت سیاہ ہے۔ بدعت عملی میں بھی بدعت سیاہ ہے، اور وہ بدعت جہنم میں لے کے جانے والی ہے، کیونکہ سنت کو چھوڑ دیا۔ اور ایک اور چیز ہے کہ کوئی بھی نیا کام جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایجاد کیا، اس میں بھی 2 قسمیں ہیں۔ اگر تو کوئی برا کام ایجاد کیا تو وہ اس حکم میں آئے گا جو بھی پہلے بیان کیا، لیکن اگر کوئی اچھا کام ایجاد کیا، کوئی اچھا کام، تو وہ جو اچھا کام ہے میرے دوستو، وہ بدعت حسنہ ہے۔ کیا ہے؟ بدعت حسنہ۔ اور بدعت حسنہ نہ تو گمراہی ہوتی ہے، نہ وہ جہنم میں لے کے جانے والی ہوتی ہے، بلکہ اس پر جس نے جاری کیا اس کو بھی ثواب ملتا ہے اور بعد والوں کو بھی ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کہیں کہ جی اس کا استدلال کہاں سے ہے، تو یاد رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تراویح کی جماعت نہیں ہوتی تھی، تراویح کی جماعت نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ آتے ہیں الگ الگ تراویح پڑھ کر تو چلے جاتے ہیں، تو آپ نے چاہا کہ ان کو کسی ایک امام کے پیچھے اکٹھا کر دوں، وہ قرآن پڑھے، یہ اس کو سنے اور با جماعت تراویح کا انعقاد ہو۔ تو جب یہ آپ نے چاہا، پھر اس کا انتظام فرمایا، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا اور سب کو ان کے پیچھے اکٹھا کر دیا، فرمایا کوئی تراویح الگ نہ پڑھے بلکہ جماعت کے ساتھ پڑھو۔ اب حضور کے دور میں نہیں ہوتی تھی، تو جب اکٹھے کر دیا، اب ان کو تراویح پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا نعمت بدعت ہذہ، فرمایا کہ کیا ہی اچھی بدعت ہے، کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم کے الفاظ سے پتہ چلا کہ بدعت کچھ اچھی بھی ہوا کرتی ہیں۔ اچھا کام جو نیا شروع کیا جائے وہ بدعت حسنہ ہے، یعنی اچھی بدعت ہے، اور سنت کے خلاف شروع کیا جائے، سنت کو قطع کر کے شروع کیا جائے تو وہ بدعت سیاہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب حضرت عمر فاروق نے شروع کیا، کسی کا سوال کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ حضور نے تو پہلے فرما دیا تھا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، کہ میری سنت پر بھی عمل کرو، میرے خلفاء راشدین کی سنت پر بھی عمل کرو۔ اور حضرت فاروق اعظم تو چونکہ وہ صحابی ہیں اور خلفاء راشدین سے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے جو تراویح شروع کی وہ تو بدعت نہیں ہے، بدعت تو آج کل کے کام ہے۔ تو یاد رکھیے وہ ہمارے لیے بدعت نہیں ہے، پھر کہہ رہا ہوں وہ ہمارے لیے بدعت نہیں ہے، لیکن وہ حضرت عمر فاروق کے لیے بدعت تھی، جبھی تو انہوں نے بدعت فرمایا۔ ہمارے لیے بدعت نہیں ہے، لیکن حضرت فاروق اعظم کے لیے وہ بدعت تھی، جبھی تو فرمایا نعمت و بدعتی ہذہ، کہ یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضرت عمر فاروق نے دین میں جس کام کو اچھا جانا اور اسے جاری فرمایا وہ عمر فاروق کے لیے بدعت حسنہ ہے، ہمارے لیے خلفائے راشدین کی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اور بہت سے کام وہ ہمارے لیے بدعت حسنہ ہیں جو پہلے نہیں تھے، اور وہ جائز ہیں بلکہ ثواب والے کام ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو اس چیز کا قائل ہو کہ بدعت حسنہ ہوتی ہی نہیں، تو پھر اسے دور نبوی میں پلٹ جانا چاہیے، وہ جو نئی چیزیں انہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ آئیے دیکھیے کہ کچھ چیزیں بطور مثال کے وہ کون کون سی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا، جو نئی شروع ہوئی ہیں اور بدعت حسنہ ہیں اور عذاب کا باعث نہیں بلکہ ثواب کا باعث ہیں، اور جنہوں نے اس کو جاری کیا ہے تو وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ سب سے پہلے دیکھیے، کتاب اللہ کے بعد سب سے مستند کتاب بخاری شریف، یہ احادیث نہ تو اکٹھی تھی، یکجا نہیں تھی، بلکہ اس کو یکجا کیا گیا۔ یکجا کرنا بھی بدعت،
پھر میرے دوستو کتاب لکھی گئی، اس کو اکٹھا کر کے اس کو کتابی شکل دی گئی، اس کا نام بخاری شریف رکھا گیا، اس کتاب کا نام بخاری شریف رکھا گیا۔ تو لہٰذا اس کتاب کا نام بھی بدعت حسنہ ہے۔ ان مختلف احادیث کو پہلی مرتبہ ایک مجموعے میں اکٹھا کیا گیا، یہ بھی بدعت حسنہ ہے۔ پھر امام بخاری نے اپنے ابواب الگ الگ تقسیم کیے تاکہ پڑھنے والے کا عمل بھی سنورتا جائے، عقیدہ بھی نکھرتا جائے، اور وہ جو ہے وہ اسٹیپ اور زینے عمل کے طے کرتا جائے اور دین کی تکمیل کرتا جائے۔ یہ ابواب کی ترتیب باندھنا بھی بدعت حسنہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج کل بخاری شریف پر بھی ایک اور بدعت جاری ہے جو بغیر بدعت کے نام کے ہر جگہ ہی جاری ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے ختم بخاری شریف۔ بخاری شریف کا جو ختم ہوتا ہے ہر سال اور ہر مدرسے میں ہوتا ہے، وہ مدرسے میں جو ختم ہوتا ہے وہ ختم پاک بھی بدعت حسنہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، خود مدرسے کی منظم قسم کی عمارت جس میں شعبے الگ الگ تقسیم ہیں، ناظرہ کا شعبہ الگ ہے، تجوید قرأت کا شعبہ الگ ہے، درس نظامی کا شعبہ الگ ہے، مطلب یہ کہ درجہ حدیث کا تحفہ یعنی اس کا جو ہے حدیث پاک کا جو مدرجات ہیں وہ الگ ہیں، تو وہ درجات جو الگ الگ ہیں، پھر درجہ اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، یہ الگ الگ درجے، یہ پورا نظام، اس کے درجے اور مدرسے کی وہ عمارت جس میں یہ سارا کچھ الگ الگ ہے، یہ سارا بدعات حسنات کا ایک مجموعہ ہے۔ ایک بدعت نہیں، کئی بدعتیں یکجا ہیں۔ یا تو پھر صحابہ کرام کے دور میں دکھایا جائے کہ قدوری شریف بھی پڑھائی جاتی تھی، یا دکھایا جائے کریمہ بھی پڑھائی جاتی تھی، یا دکھایا جائے ایک اہم چیز کہ دکھایا جائے اس وقت صرف اور نحو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو قاعدے ہیں صرفی نحوی، یہ بھی بدعت ہیں۔ تو مدرسات اس وقت جو مدرسے ہیں نا، یعنی جامعات، اس وقت بدعات حسنات سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہمارا طریقہ تعلیم جس کے ذریعے سے درس نظامی اور دورہ حدیث و تفسیر کیا جاتا ہے، یہ سارا طریقہ کار بھی بدعت حسنہ ہے۔ تو پتہ چلا ہم تو بہت ساری بدعتوں کے بیچ میں رہ رہے ہیں۔ اب اگر ساری بدعتیں گمراہی ہیں تو پھر کیا بنے گا؟ نعوذ باللہ، کیا اتنی ہمت اور جرت کسی میں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے؟ اور یہ بات انتہائی غلط ہوگی کہ نعوذ باللہ جی جو مروجہ طریقے پر بخاری پڑھائی جی یہ بھی گمراہی۔ جو مروجہ طریقے سے مدرسوں کو یعنی ترتیب دے اور جامعات کے جو درجات ہیں ان کو الگ الگ کرے، اور طریقہ یہ جو تعلیم کا ہے یہ بھی چونکہ بدعت ہے لہٰذا گمراہی ہے۔ بھائی کوئی ذی عقل ذی شعور انسان یہ نہیں کہتا، نہ کہہ سکتا ہے۔ اور اگر کوئی کہے تو میرے دوستو وہ کیا ہوگا؟ ہم کہیں گے یار یہ بندہ جو ہے نا بیچارہ، یا تو اس کی عقل پھر گئی ہے، منطق اس کی نہیں بچی سلامت، ٹھیک ہے نا، ان چیزوں کو بدعت کہہ رہا ہے، تو پھر ان کی منطق کیسے سلامت ہے جو حضور کے آنے کی خوشی کو بدعت کہیں؟ وہ بھی تو اسی طرح ہی ہے نا، وہ جلسہ بھی تو ایسے ہی ہے، جیسے ختم بخاری ہر سال ہے ایسے میلاد شریف بھی ہر سال ہے، بزرگوں کے عرس بھی ہر سال ہیں۔ پھر جو یا تو دونوں چیزوں کو ہی پھر کہیں نا بدعت سیاہ، تو اگر مدرسے کے نظام کو جو ہے وہ تو کہا جائے کہ نہیں جی یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو بدعت حسنہ ہے، تو بزرگوں کے جو اوراس ہیں یعنی ان کے عرس ہیں، یا میلاد شریف ہے، یا کسی جانے والے کی فاتحہ ہے، یا اس کا کوئی ختم شریف کلخانی ہے، تو جی یہ بدعت سیاہ ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو میرے دوستو پھر انصاف تو نہیں ہے بلکہ نرا ظلم ہے، کیونکہ قرآن وہاں پڑھایا جا رہا ہے، یہاں پڑھا جا رہا ہے، وہاں حدیث پڑھائی جا رہی ہے، یہاں تقریر میں بیان کی جا رہی ہے، وہاں پر جو ہے 3 وقت کا کھانا کھلایا جا رہا ہے، یہاں ختم شریف کا کھانا کھلایا جا رہا ہے، وہاں بھی دین کی تعلیم مل رہی ہے، یہاں بھی دین کی تعلیم مل رہی ہے، وہاں بھی اچھے کام کے لیے اکٹھے کیے ہیں، یہاں بھی اچھے کام کے لیے اکٹھے کیے ہیں۔ بھائی صورت تو ایک ہی ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ وہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے،
یہاں جو ہے میرے دوستو وہ گانے گائے جا رہے ہیں، وہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، یہاں جو ہے میرے دوستو وہ کوئی کفر کے کام کیے جا رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم ان لوگوں کی باتیں نہیں کرتے جو ان معاملات کے اندر نئی نئی رسوم میں چل پڑتے ہیں، ہم خود ان کی مذمت کرتے ہیں۔ لہٰذا جو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، جب جو ہے بخاری شریف پڑھنا اور پڑھانا گمراہی نہیں ہو سکتی، جب مدارس بنانا جامعات بنانا گمراہی نہیں ہو سکتی، جب میلاد منانا گمراہی نہیں ہو سکتی، جب عرس منانا گمراہی نہیں ہو سکتی، جب قاعدہ جو ہے یہ سرنل قرآن پڑھانا، نورانی قاعدہ پڑھانا جو ہے وہ گمراہی نہیں ہو سکتی، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ اعتقادی بدعت ہے، عملی بدعت نہیں ہے۔ فیصلہ ہو گیا بھائی؟ بات اچھی طرح سمجھ میں آگے نہیں آ گئی؟ بہت مشکل باتیں ہوتی ہیں جنہیں کوشش کرتا ہوں آسان کر کے بیان کروں کہ آپ کے سمجھ میں آ جائیں۔ اگر میں بندہ ہوں آسان نہ کر سکوں، وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ سے تو سب آسان ہے، وہ چاہے تو آسان بنا کے دل میں اتار دے۔ اللہ اکبر۔ تو بات آپ کے سمجھ میں آئی میرے دوستو؟ تو یہاں سے وہ بحث ختم ہو گئی جو بڑے عرصے سے چل رہی تھی کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس سے ہمیں پتہ لگ گیا کہ ہر بدعت گمراہی نہیں، بلکہ جو بدعت اعتقادی ہے وہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور عملی بدعت جو ہے وہ ہر بدعت بری نہیں ہوتی، کچھ بری بھی ہوتی ہیں، کچھ اچھی بھی ہوتی ہیں۔ ان میں سے کچھ چیزیں آپ کو بیان کر دی ہیں۔ جاتے ہوئے ایک عقلی بات جو عقل میں آ جائے، جس کو عقل کے میزان پر رکھ کے پرکھا جائے، حدیث پاک میں فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اگر اس سے مراد بدعت اعتقادی نہیں ہے بلکہ عمل والی بدعت ہے، تو آپ لوگ مجھے بتائیں کہ کوئی بندہ شراب پیے یا نماز نہ پڑھے تو آپ اسے بد عمل کہیں گے یا گمراہ کہیں گے؟ ہم لوگ گمراہ اسے کہتے ہیں کہ جو نیا عقیدہ اپنا لے، جو عقیدہ نیا ایجاد کر لے، اپنا لے، ہم اسے کہتے ہیں یہ گمراہ ہے بندہ، یعنی صراط مستقیم گم ہو گئی ہے اس کی، ٹھیک ہے نا، یہ گمراہ ہو گیا ہے۔ لیکن کوئی بندہ نماز نہ پڑھ رہا ہو، ہم اسے کہتے ہیں یہ بد عمل ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، لیکن گمراہ، کیونکہ ایمان تو ہے نا، کلمے پہ تو قائم ہے، یا کلمہ تو نہیں نا اس نے چھوڑا بھائی۔ تو جو کلمے کو نہیں چھوڑ رہا، اعتقاد اس کا صحیح ہے، اسے ہم گمراہ نہیں بلکہ ہم اسے گناہ کبیرہ کا مرتکب کہتے ہیں، بد عمل کہتے ہیں۔ تو جو بندہ عمل چھوڑے وہ بد عمل ہے، جو اعتقاد چھوڑے وہ بد عقیدہ ہے۔ تو جو بد عقیدہ ہو گمراہ صرف وہ ہوتا ہے، بد عمل بندہ گمراہ نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس درس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب آنے والوں کی حاجتوں ضرورتوں کو پورا فرمائے، اور اللہ اچھے عقیدوں پر، صحابہ کرام والے عقیدوں پر کاربند فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔